نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقابل ادیان کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر جناب ڈاکٹر محمد ذاکر نائک صاحب کی پاکستان آمد کی خبریں اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بعض حضرات کی طرف سے ان کی پاکستان آمد کی بھرپور تائید کی جا رہی ہے، اور بعض حضرات کی طرف سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور جو حضرات اس کی موافقت کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی تقابل ادیان کے اندر مہارت اور لاکھوں انسانوں کو، غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانا اور بڑے بڑے نامور غیر مسلم اہل علم کو شکست دینا، اور اس طرح ان کی دیگر جو خدمات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس بات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد ذاکر نائک کو پاکستان آنا چاہیے اور ان کو بھرپور سیکورٹی ملنی چاہیے اور بھرپور طریقے سے ان کا ملک پاکستان میں استقبال ہونا چاہیے۔ اور جو حضرات ان کی آمد کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کچھ فروعی مسائل کے اندر، فقہی مسائل کے اندر، یا کچھ حضرات کچھ اعتقادی اور نظریاتی مسائل کے اندر ڈاکٹر صاحب کی جمہور امت سے مخالفت کو بنیاد بنا کر وہ اس کی شدید مخالفت کے درپے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب ملیشیا کے دورے پر تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر دورہ حدیث کے طلباء نے حضرت مفتی صاحب سے سوالات کیے اور اس دورے کی تفصیلات اور اس کی کارگزاری ان سے سننا چاہی، اور اس کے اندر ایک بڑا اہم سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر محمد ذاکر نائک سے جو ان کی ملاقات ہوئی اس کی کیا کارگزاری ہے۔ تو طلباء کے اسرار پر حضرت مفتی صاحب نے بتلایا کہ جب وہ ملائیشیا کے دورے پر تھے تو ان کو ڈاکٹر محمد ذاکر نائک کا فون آیا اور انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس سے ملاقات کی خواہش تھی، تو میں نے اس کو اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیا اور کہا کہ میں بھی فارغ ہو کے وہاں پہنچتا ہوں، آپ بھی وہاں آ جائے تو وہیں پہ ملاقات ہو جائے گی۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لا چکے تھے، ملاقات ہوئی تو حضرت مفتی صاحب نے بڑی حکمت اور بصیرت سے گفتگو کا آغاز اس طرح فرمایا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی عیسائی یا کوئی غیر مسلم مجھ سے تقابل ادیان کے بارے میں بحث کرنا چاہے، مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے، تو میں آپ کا نام لوں گا اور آپ کو آگے کروں گا کہ یہ مناظرہ مجھ سے نہیں بلکہ ڈاکٹر محمد ذاکر نائک سے کرو، اس لیے کہ اس عنوان کے اندر، اس موضوع کے اندر وہ ید طولا رکھتے ہیں اور دنیا بھر کے اندر وہ اس عنوان میں اپنی علمیت کا، اپنی ذہانت و فطانت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ اور اس لیے بھی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے بہت سارے غیر مسلموں کے اشکالات دور ہوئے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن کچھ میری طرف سے اشکالات بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فقہ، اصول فقہ اور ان کے مسائل یہ آپ کا میدان نہیں ہے۔
تو جب کوئی بندہ اپنے میدان سے باہر قدم رکھتا ہے تو ضرور وہاں پر اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ لوگوں کے لیے باعث تنقید بنتا ہے۔ تو آپ کی جو فیلڈ ہے اور آپ کا جو میدان ہے اس کے اندر آپ واقعتاً ید طولہ رکھتے ہیں، واقعتاً اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن جو آپ کا دائرہ کار نہیں ہے اور جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کا علمی میدان نہیں ہے، اس کے اندر لب کشائی کر کے آپ خواہ مخواہ اہل علم کو اپنے اوپر اعتراض کا موقع دے رہے ہیں اور خواہ مخواہ جو ہے آپ ان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میری ان باتوں کا، اس مثبت گفتگو کا جناب ڈاکٹر صاحب پہ ایسا اثر پڑا کہ وہ بڑے مشکور ہوئے اور کہنے لگے مفتی صاحب میں نے تو آپ کے بارے میں بھی کوئی نازیبا کلمات کہہ رکھے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، ان کا شکوہ نہیں ہے، لیکن اصل جو مدعا ہے، اصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے میدان سے باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ بندہ تنقید کا نشانہ بن کے اور ہر وہ قصہ پرینہ کی طرح بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے، اور اس کی بر صغیر کے اندر بلکہ دنیا کے اندر متعدد مثالیں موجود ہیں۔ تو مفتی صاحب کی یہ خیر خواہانہ اور نصیحانہ گفتگو نے ڈاکٹر صاحب کے دل پر ایسا جادو کیا، ایسا اثر کیا، ایسا سحر ان پہ طاری کر دیا کہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک جگہ پر میں نے جمعے کا خطاب کرنا تھا، جب جمعہ پڑھا کر کے میں باہر نکلا تو آگے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کیسے؟ تو وہ کہنے لگے میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملاقات کرنے کو۔ اور پھر جب میں وہاں سے واپس پاکستان آنے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موجود تھے، اور وہ کہنے لگے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کی وطن واپسی ہے، جاتے ہوئے آپ سے آخری ملاقات کر لی جائے۔ تو میرے خیال میں حضرت مفتی صاحب نے بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو اپنا پیغام بھی پہنچا دیا، اور جو ان کی خوبیاں اور کمالات ہیں فراخ دلی سے اس کا اعتراف بھی کیا، اور جس میدان کے اندر انہیں مہارت حاصل نہیں ہے، جس میدان کے اندر وہ ید طولہ نہیں رکھتے، اس میدان کے اندر لب کشائی نہ کرنے کے بارے میں بھی ان کو بڑا ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ تو اگر مثبت طریقے سے کسی بھی کام کو لیا جائے تو اس کے نتائج میرے خیال میں بہت اچھے نکلتے ہیں۔